अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों पर मुसीबतें आजमाइश क्यों आती हैं। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग कलमा पढ़ते हैं और उस पर पूरे डटे हुए हैं, पूरा अमल करते हैं और दिल से इकरार किए हुए हैं, उन पर अक्सर मुसीबतें आती हैं। आज हम इसी बात का चर्चा करेंगे। कुरान में कहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि उनको आजमाया जाएगा, किन लोगों को, जो नेक लोग हैं, यानी उसको आजमाया जाएगा। अगर आप ईमान वाले हैं और आपको कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, मुसीबत आप पर आ रही है, तो आप कुरान पर गौर करें, इन बातों पर गौर करना होगा कि मुसीबत क्यों आई हुई है। यानी दुनिया की ज़िंदगी में मुसीबत आके रहेगी, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हमने इंसान को तकलीफ़ में रहने वाला बनाया है। यानी जो जिन पर मुसीबत आई है नेक अमल की वजह से, और जो नेक अमल करते भी नहीं, यानी जो लोगों पर जुल्म करते हैं, मुसीबतें उन पर भी हैं। यानी ये नहीं कि उन पर मुसीबतें नहीं हैं, मगर जो आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है अपने नेक बंदों पर, वह मुसीबत अलग मुसीबत होती है। इसका बहुत अच्छा सिला अल्लाह देने वाला है। तो आज हम कुरान से जानेंगे कि मुसीबत क्यों आती है, आजमाइश क्यों आती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरे बकरा सूरे नंबर 2 आयत नंबर 155 में अल्लाह फरमाता है, और हम किसी कदर खौफ, भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे, तो सब्र करने वालों को अल्लाह की खुशनुदी की खुशखबरी सुना दो। यानी इस आयत में साफ साफ लिखा हुआ है कि अल्लाह डर से, भूख से, माल की कमी, यानी कारोबार में नुकसान और मेवों की कमी, खाने पीने की कमी हो जाती है, यानी इन सब चीज़ों में आजमाइश आ सकती है। यानी आजमाइश आने वाली है, या आजमाइश आ चुकी है या आने वाली है, यानी ये सब बातें इसमें आती हैं। किसी पर मुसीबत आई हुई है, किसी पर आ सकती है, यानी अलग अलग बातें होती हैं। तो आपका जहन हमेशा इसमें रहना चाहिए कि सोचना चाहिए कि अल्लाह आजमाता है, आपको डट के रहना पड़ेगा। यानी आजमाइश आती रहती है, खौफ से, भूख से, डर से, यानी इन सब बातों पर आजमाइश आएगी। अल्लाह फरमाता है कि सब्र करने वालों को अल्लाह की खुशखबरी सुना दो। यानी लोग जो सब्र करते हैं, अगर इंसान सब्र करता है तो उसका फल आप देखेंगे कि अल्लाह उनके साथ बहुत अच्छा मामला करने वाला है। शर्त ये है कि इंसान सब्र करे, यानी सब्र करने वालों को खुशखबरी दी जा रही है। यानी इंसान को सब्र करना चाहिए, कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास है वह अल्लाह की अता की हुई है, यानी वह उसको संभालने वाला है। यानी अगर हमारे पास दौलत पैसा था या अब है, हो सकता है इसमें आजमाइश आए और हमारा पैसा हमसे चला जाए या कोई और परेशानी आए, तो सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के यहाँ बदला बहुत बेहतरीन है। अल्लाह आखिरत में इसका बदला देने वाला है। और दुनिया में अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए मुसीबत है, दुनिया के अंदर तो मुसीबत रहनी ही रहनी है। तो क्योंकि ये आजमाइश इसलिए आती है कि दुनिया एक टेस्ट है, यानी टेस्ट के अंदर जैसे कोई एग्ज़ाम देता है, यानी एग्ज़ाम के लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है, टेस्ट देना पड़ता है पास होने के लिए। इसी तरह दुनिया भी एक तरह का इम्तिहान की जगह है, यानी यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें मुसीबत भी आएगी, खुशी भी आएगी, यानी सब बातें होने वाली हैं। और अल्लाह आगे फरमाता है आयत नंबर 156 में, इन लोगों पर जब कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम खुदा ही का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इस आयत पर गौर करें। अल्लाह फरमाता है जब इन पर मुसीबत आती है तो ये कहते हैं कि हम अल्लाह का माल हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यानी अल्लाह नेक लोगों की बात कर रहा है। यानी नेक लोग जो होते हैं वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं
وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں، یعنی جو ہم ہیں وہ اللہ کی وجہ سے ہیں، یعنی اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگ صبر کرتے ہیں۔ کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ اگر رب اس کو تھوڑا سا آزما لے تو اس کو گالیاں دینے لگتے ہیں، برا بھلا کہنے لگتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کا مال ہیں، اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ بس وہ ایسے لوگ برے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب سے محبت نہیں کرتے، یعنی ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، مگر اللہ نیک لوگوں کی بات کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جب آزمائے جاتے ہیں، مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ کا مال ہیں اور اسی کی ہی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں رہنا تو ہے ہی نہیں کسی نے، تو سب نے مرنا ہے، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ کیا ہم جنت میں یوں ہی چلے جائیں گے؟ یعنی جو سورگ اللہ نے ہم کو دینا ہے، کیا ہم یوں ہی چلے جائیں گے؟ اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 214 میں اللہ فرماتا ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تم کو پہلے لوگوں سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ پریشانیوں میں ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، دیکھو اللہ کی مدد بہت جلد آیا چاہتی ہے۔ اس آیت پر غور کریں، اللہ فرما رہا ہے کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یعنی جنت میں داخلہ آسان نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ سمجھا رہا ہے کہ جنت میں جانا آسان بات نہیں ہے، بہت ہی سختیاں تکلیفیں آنے والی ہیں۔ پہلے تو لوگوں پر اتنی سختیاں ہوتی تھیں کہ ان کو کبھی آرے سے چیر دیا جاتا، کبھی شیروں کے بیچ پھینک دیا جاتا، کبھی لوہے کی کنگھیوں سے اس کی کھال ادھیڑ دی جاتی تھی، اور بلال رضی اللہ عنہ کو کتنا مارا گیا، اور یعنی بہت سے صحابہ کے اتنے قصے بھی پڑے ہیں، آپ اس کو سنتے رہتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنا ظلم ہوا، یعنی یہ آسان نہیں ہے۔ مگر آج کی جو ہماری آزمائش ہے صرف نماز کی ہے، عمل کی ہے، یعنی آج کے وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، مگر نماز نہیں پڑھتے، اور وہ حکم جو اللہ نے دیا ہے، یعنی قرآن میں نماز کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، یعنی یہ سب اللہ کے حکم ہے جو قرآن میں درج ہے۔ ان باتوں پر عمل کرنا ہی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی ہمارے لیے مشکل ہے، یعنی یہ آزمائش نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آزمائش تو وہ تھی جو صحابہ پر آئی اور ان ایمان والوں پر آئی، وہ تھی آزمائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، جتنے بھی نبی آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، سب پر بہت سخت آزمائش آئی تھی۔ یعنی ہماری کیا آزمائش ہے کہ 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، بس ہم ایمان والے ہیں اور مسلمان ہیں، پر نماز ہم اپنی مرضی سے پڑھیں گے۔ یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہم نماز کیوں ترک کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، نماز قیامت کے دن سب سے پہلا اس کا حساب ہونے والا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ان حکموں کو مانیں۔ جب اللہ کی آیت کوئی آپ کو سناتا ہے انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، تو لائک بھی نہیں کرتے، یعنی یہ ایسا ذہن بنا لیا ہے کہ فلانے فرقے والے نے قرآن کی آیت ڈالی ہے اس لیے ہم لائک نہیں کرتے، یہ ہمارے دشمن ہے۔ یعنی یہ ذہن کہاں سے بنا، کیسے بنا؟ حالانکہ وہ تو تم کو قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، یعنی آپ کو اللہ اور رسول کی بات تو بتا رہا ہے، یعنی سمجھو اس بات کو۔ وہی کوئی پوسٹ میں ڈال دے کہ اللہ کے نام کی ایک اللہ لکھ دو، بس ڈال دو، ہزاروں لائک آئیں گے، ہزاروں کمنٹ آ جائیں گے صرف ایک اللہ لکھنے پر، یعنی اس میں نہ کوئی پیغام ہے، نہ کوئی اللہ کا حکم ہے،
صرف اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ کا نام تو پسند ہے مگر اللہ کا حکم پسند نہیں، یعنی اللہ کا حکم نہیں مانیں گے کیونکہ یہ فلانے شخص نے ڈالی ہے، فلانے فرقے کا ہے، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ تم یہ دیکھو کہ وہ بھی مسلمان ہے اور ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ کا حکم آپ کو بتا رہا ہے، اگر آپ کے سامنے اللہ کا حکم تھا اور آپ نے اگنور کیا تو اس کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یعنی اللہ کے حکم کو ٹالنا کفر کرنا ہوتا ہے، یعنی یہ کفر ہے۔ آپ پڑھیں اس پوسٹ کو، پڑھیں، لائک کریں، کمنٹ بھی کریں، یعنی یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ آج میں یہ ویڈیو ڈالتا ہوں، بہت کم لائک آتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ذہن کسی کا بنا ہو کہ یہ تو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم لائک نہیں کریں گے۔ بھائی میں قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہوں، اللہ اور رسول کی تو بات کر رہا ہوں، کوئی اور تو نہیں کر رہا۔ یعنی اگر کوئی اسی میں موویز ڈال دوں یا کوئی کمیڈی ڈال دوں تو بہت لائک آئیں گے، بھر بھر کر کمنٹ آئیں گے، تو کیا وہ ہمیں نفع دیں گے؟ نہیں، نفع تو یہی دے گا ہمیں، یہ آخرت کا مسئلہ ہے نہ کہ دنیا کا۔ یعنی اگر ہم ان باتوں پر غور نہیں کریں گے، اللہ اور رسول کی بات کو مانیں گے نہیں، نہ لائک کریں گے، نہ کمنٹ میں اپنی کوئی رائے دیں گے، تو آخرت برباد ہونے کے پورے اثرات ہیں۔ یعنی سمجھو اس بات کو۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔